کہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتے تھے اور اس کے بعد پھر ایک عرصے تک رسولوں کا آنا منقطع رہا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک رسول یکے بعد دیگرے آتے رہے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ایک عرصے تک منقطع رکھا، جس کے بارے میں مختلف تفاسیر آج کے درس قرآن کے لیے جن تفاسیر کی طرف میں نے رجوع کیا اس میں تفسیر صراط الجنان ہے اور تفسیر سفیان ثوری ہے، اسی طریقے سے تفسیر در منصور ہے اور تفسیر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کو پڑھنے کی کوشش کی کہ دیکھیں کہ ان تفاسیر نے اس مقام پر کیا لکھا ہے، تو مختلف اقوال تفسیر در منصور نے بیان کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ نبی نہیں آئے، نبوت کا سلسلہ موقوف رہا، وہ کتنا عرصہ ہے۔ تو کسی نے 450 سال کا قول کیا، کسی نے 500 سال کا، کسی نے 600 سال کا قول کیا، کسی نے 570 سال کا قول کیا۔ کم سے کم جو قول ملا مجھے وہ 300 سال کا۔ اگر ہم کم سے کم والا قول بھی لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو فاصلہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آیا وہ 300 سال کا ہے، اور 600 سال کا قول بھی ہے، 700 سال کا بھی ہے۔ تفسیر صراط الجنان نے 569 سال کا قول کیا کہ 569 سال کوئی نبی نہیں آیا۔ اب نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ کس لیے رکھا، نبوت کا منصب کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے اس لیے کہ بھٹکے ہوئوں کو ہدایت پر لائیں، گمراہی سے نکال کر ہدایت کے رستے پہ لائیں۔ نبی کا سب سے بڑا منصب یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر لے آئے۔ اب جب 700 سال کوئی نبی نہیں آیا ہوگا تو آپ اندازہ لگائیں کہ جہالت کس عروج پر ہوگی۔ انبیاء جن جن زمانوں میں آتے رہے ان زمانوں میں بھی لوگوں نے انہوں نے تو کما حقہ تبلیغ کی، لیکن کیا سارے ہی لوگ جہالت سے نکل کر ہدایت پر آ گئے تھے؟ نہیں آئے تھے۔ تو نبیوں کے آنے کے باوجود بھی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں، نبیوں کے آنے کے باوجود بھی لوگ گمراہی پر رہے، کفر میں مبتلا رہے، سب کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، تو وہ زمانہ جس میں کوئی نبی ہی نہیں آیا ہوگا اس میں جہالت کس قدر عروج پر ہوگی۔ ہر طرف ظلمت ہی ظلمت، لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ترک کر دیا، بتوں کے سامنے جھک گئے، کچھ ستاروں کو پوجنے لگے، کچھ چاند و سورج کی عبادت کرنے لگے، کوئی درختوں کے سامنے پڑے ہوئے، کوئی پتھروں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو لگائے ہوئے۔ جب جہالت انتہائی عروج پر پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کیونکہ بنی اسرائیل یہ یہود و نصارہ نبیوں کی مخالفت کرنے والے، یہودی انبیاء کو قتل کرنے والے، انہوں نے قدر نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عرصے تک نبوت کا سلسلہ ہی موقوف کر دیا، اور نبی بنی اسرائیل میں سے آتے رہے عیسیٰ علیہ السلام تک۔
عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب 600-700 سال نبی نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے نہیں، بنی اسماعیل سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب یہاں پر اگر ہم توقف کریں تو دیکھیں، نبی کا آنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، اور وہ نبی کے ذریعے ملتی ہے، تو نبی سب سے بڑی نعمت ہوئے۔ جنہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اللہ نے ان سے یہ نعمت چھین لی۔ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ہی موقوف کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی کو بنی اسماعیل میں سے بھیجا۔ تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ نعمت کی قدر نہیں کی تو وہاں سلسلہ ہی بند۔ دوسرا، جب انہوں نے قدر نہیں کی، اللہ نے سلسلہ بند کیا اور انہیں گمراہی کے انتہائی گہرے گڑھوں میں مبتلا کر دیا۔ یعنی یہ اتنے گمراہ کہ خود بھی پریشان کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور ایسے موقع پر جب کوئی بشیر اور نذیر نبی اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت لے کر آیا تو وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ گمراہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا بڑی نعمت ہے۔ تو جب کفر چھا گیا، ظلمت چھا گئی، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر اور قدر کی جائے کہ یہ آئے ہیں جو ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وصف بیان فرمائے، بشیر اور نذیر۔ آپ بشارت دینے والے ہیں، کس کی؟ اللہ کی رضا کی، جنت کی، نجات کی۔ اور آپ نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، کس سے؟ اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، گمراہی سے، بھٹکنے سے آپ ڈرانے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو تبلیغ کرتا ہے اس کے پیش نظر دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ فقط امیدیں ہی نہ دکھائے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بخش دے گا، تمہارے لیے جنت ہے، صرف یہی خواب نہ دکھائے کہ تم جو بھی کرتے رہو کوئی مسئلہ نہیں، امت محمدی ہو، غوث پاک کے مرید ہو، جو مرضی کرتے رہو، تمہارے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو بشیر کے ساتھ صفت نذیر بھی عطا فرمائی۔ یہ تناسب ہے۔ حدیث پاک بھی آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن امید اور خوف کے درمیان میں ہوتا ہے۔ امید بشیر ہے اور خوف صفت نذیر کے تحت ہے، اس کے درمیان میں ہوتا ہے بندہ۔ صرف امید ہی امید نہیں لگاتا اور صرف خوف ہی خوف نہیں کھاتا کہ خوف کھا کھا کے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، درمیان میں رہتا ہے، عمل کرتا ہے، امید رکھتا ہے، لیکن خوف بھی کرتا ہے کہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ تو یہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اس آیت کی آخری بات، ایک لفظ یہاں استعمال فرمایا، علی فترۃ من الرسل۔ فترت کا لغوی مطلب ہے انقطاع، منقطع ہو جانا، بند ہو جانا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنا رسول تم میں بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کو بیان فرماتا ہے، اس کے بعد کہ رسول کا سلسلہ فترت پر تھا، فترت انقطاع پر تھا، بند تھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار کے درمیان جو زمانہ ہے اسے زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ فطرت۔ اب اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے گا،
کہ وہ کون تھے، کیونکہ وہ کوئی نبی تو تھا نہیں، وہ جو پیدا ہوتے رہے مرتے رہے، تو کس عقیدے پر مرے؟ مسلمان مرے، کافر مرے، کیا تھا؟ 600 سال کے لوگوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھا جائے جنہوں نے کوئی نبی کا زمانہ نہیں پایا؟ تو ان کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ فطرت کے جو لوگ ہیں ان کے لیے عقیدہ توحید کافی تھا، یعنی اگر انہوں نے شرک نہیں کیا تو عقیدہ توحید پر وہ موحد ہیں، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھیں، اتنی بات ہی ان کے لیے کافی تھی۔ ان کے سامنے کسی رسول کی تعلیمات نہیں تھی کہ وہ رسول پر ایمان لاتے، تو رسول پر ایمان لانا ان کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا۔ اگر عقیدہ توحید پر تھے تب بھی ان کے لیے نجات ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، کیونکہ آپ کے جو والدین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور بچپن میں ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ اسلام کی اس وقت آپ کے والدین موجود نہیں تھے۔ اب بعض لوگوں نے معاذ اللہ یہ ثابت کر دیا کہ نبی کے والدین کافر تھے، حالانکہ حدیث پاک بھی ہے اور قرآن کی آیات سے یہ بات بھی ثابت ہے، اور بہت سارے شواہد بھی موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں، مرد کے جو نطفہ ہوتا ہے، منی ہوتی ہے، اس کا مقام پشت ہے، مرد کی پشت میں ہوتا ہے ایک پیالہ جس کے اندر مادہ جمع ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں، عورت کے رحم میں وہ نطفہ جاتا ہے تو بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان میں نسب میں کوئی بھی کافر نہیں ہے، کیونکہ کافر پاک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا میں پاکوں سے منتقل ہوا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہم یہ کہتے ہیں کہ موحد تھے، اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والے تھے، اور پھر ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے انہیں قبروں میں سے دوبارہ زندہ فرما کے کلمہ پڑھایا اور دولت ایمان بھی عطا فرما دی۔ یہ احادیث میں ملتی ہیں۔ تو وہ بالکل مومن تھے، مسلمان تھے، ان کے بارے میں اس طرح عقیدہ رکھنا انتہائی توہین والا نظریہ ہے۔ اس کے بعد کی زمانہ فطرت کی وضاحت بھی ہو گئی۔ آخری آیت آج کے درس کی، ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہیں۔ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اس نے تم میں انبیاء کو پیدا فرما دیا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل سے انبیاء آتے رہے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اے میری قوم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو ہم پھر ان نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد سب سے بڑی نعمت بتائی کہ اس نے تم میں انبیاء کو پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ نبی کا آنا نعمت ہے، اور نبی کے آنے کی نعمت کو یاد کرنا موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ تو اس آیت کے یہاں تک کے حصے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں جو اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے
ذکر کرتے ہیں، ان کی یاد میں، ان کے اوصاف میں، ان کے ذکر میں محفلوں کو منعقد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اس نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ معلوم ہوا کہ بادشاہ بنانا بھی اللہ کی نعمت ہے، تو بادشاہت مطلقاً خراب نہیں ہے۔ تفسیر در منصور نے اس کو وضاحت سے لکھا کہ بادشاہت مطلقاً خراب نہیں بلکہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اگر اس نعمت، دیکھیں ہر نعمت زحمت بن سکتی ہے، تو اگر نعمت کو اسی طرح سے استعمال کیا جائے جیسے استعمال کرنے کا حکم ہے تو نعمت ہے، ورنہ وہ زحمت بن جاتی ہے۔ علم نعمت ہے لیکن اسے ہیلے بہانوں کے لیے استعمال کرو تو زحمت ہے۔ اولاد نعمت ہے لیکن صحیح تربیت نہ کرو، غلط رستے پہ لگا دو تو زحمت ہے۔ مال نعمت ہے لیکن اگر صحیح استعمال نہ کرو تو زحمت ہے۔ وعلی ھذا القیاس، ساری نعمتیں اسی طرح ہیں۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، تیسری نعمت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یاد کروائی کہ اللہ نے تمہیں جو دیا پورے عالمین میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ وہ کیا تھا؟ من اور سلوہ، بھنا ہوا پرندہ اور حلوہ۔ میٹھا تھا، اسے شہد کہہ لیں یا حلوہ کہہ لیں، تو وہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا، عالمین میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن انہوں نے ناشکری کی، انبیاء سے روگردانی کی، انبیاء کے قتل کے در پہ ہوئے، ٹھیک ہے، بادشاہت کا غلط استعمال کیا انہوں نے، اور جو اللہ نے رزق کی نعمت دی تھی اس میں بھی ناشکری کی کہ یہ روز ہم بٹیر کھا کھا کے پریشان ہو گئے، یہ بند کرو، ہمیں تو پیاز اور یہ ترکاری اور یہ دالیں کھلاؤ۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے، پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے سے ذکر فرمایا کہ ہمیں تو یہ کھلاؤ، بصلہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جو بہتر تھا، جنتی کھانا تھا، کہ اس کے بدلے میں تم نے ادنا کو پسند کیا ہے۔ تب سے وہ ان کا بند ہوا، اور کہتے ہیں انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا تھا، بچا کے رکھتے تھے، حالانکہ روز آتا تھا۔ اور کتنے بنی اسرائیل تھے؟ ہزاروں میں تھے، 12 تو ان میں کنبے اور خاندان تھے، ان سب کے لیے آتا تھا۔ تو وہ جمع کر کے رکھنے لگے، منع کیا کہ اگلے دن جو آج تمہیں دے رہا ہے اگلے دن بھی دے گا، جمع نہیں کرو۔ انہوں نے جمع کرنا شروع کیا، کھانا سڑنا شروع ہوا۔ تو کہتے ہیں کھانے کے سڑنے کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، جب انہوں نے جمع کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کبھی کھانا تاریخ میں سڑا نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ 3 نعمتیں یہاں پر ذکر ہوئیں، انبیاء کا مبعوث فرمانا، بادشاہت کا دینا، اور رزق کا عطا فرمانا۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اسے یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آدمی نعمت کو یاد کرتا ہے اس لیے تاکہ منعم کا شکر ادا کرے، کہ جس نے ہمیں نعمت دی ہے یہ اس کا شکر ہے، اس کا فضل ہے۔ نعمت میں گم ہو کر منعم کو نہیں بھولنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سارا یہ تو ہماری وجہ سے، ہمارے کارناموں یا کرتبوں کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی جسے عطا فرمائے، بنی اسرائیل کو بغیر مشقت کے، محنت کے رزق عطا فرماتا۔ اللہ کریم ہمیں بھی حلال اور آسان رزق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب العالمین، جو درس ہوا اسے یاد رکھنے،
عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔